بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم نے غزل نمبر 4 کی تشریح کرنی ہے جو کہ صفحہ نمبر 103 پہ ہے۔ غزل نمبر 4 کی شاعر کا نام مومن خاں مومن ہے، جن کا اصل نام مومن خاں اور مومن تخلص تھا۔ ٹھیک ہے، شاعری کے علاوہ، شاعر ہونے کے علاوہ آپ ایک بہت اچھے حکیم تھے اور ساتھ ساتھ آپ کو علم نجوم یعنی ستاروں کے علم سے بھی بہت اچھی طرح آگاہی تھی۔ اب آپ کی شاعری کس طرح سے اس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات ملتی ہیں۔ آپ کی زبان سادہ ہے، محاورات اور مثالوں کا سہارا بھی آپ نے لیا ہے، آپ کو محسوسات کا شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ان کی ہم غزل کریں گے اس کا ایک پس منظر ہے۔ انہوں نے یہ غزل شاعر نے اپنے ایک دوست کے بارے میں لکھی تھی۔ ان کے دوست کا نام تھا مولانا فضل حق خیر آبادی۔ ٹھیک ہے، جو اعلیٰ شاعری ذوق رکھتے تھے، یعنی ان کے دوست کو بھی شاعری سے بہت لگاؤ تھا۔ تو ایک دفعہ دونوں میں مذہبی بحث چھڑ گئی۔ مومن خاں میں ان کے دوست فضل حق میں مذہبی بحث چھڑ گئی اور اختلاف بہت زیادہ بڑھ گئے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں مذہب کے بارے میں جب بھی ہم بحث کریں اختلاف ہونا ایک عام سی بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بحث اتنی زیادہ بڑی تھی کہ دونوں نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا، لیکن جلد ہی دونوں آپس میں دوبارہ دوست بن کے دونوں میں صلح ہو گئی۔ تو یہ غزل اس بات کو لیے ہوئے ہے، تو ہم نے اس پس منظر میں بھی اس غزل کو دیکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شعر نمبر 1 ہے، ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔ ٹھانی تھی دل میں یعنی پکا ارادہ کیا تھا، ناچار جی سے ہم دل کے ہاتھوں مجبور ہو جانا۔ مفہوم دیکھتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آئندہ محبوب سے نہیں ملوں گا، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر رہ گیا۔ اب ہم نے جو واقعہ پڑھا ہے اس واقعے کو اس کے اندر دیکھیں تو واقعہ بالکل اس میں فٹ آتا ہے کہ کیا اپنے دوست سے جب وہ ناراض ہوئے تو پھر جب غزل لکھتے تو کہتے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اب میں نے اس انسان سے بات نہیں کرنی، لیکن میں کیا کروں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، کہ دوستی چیز ہی ایسی ہے کہ جو دوبارہ سے ہوتی ہے۔ اگر انسان سچا دوست ہے، آپ کا پکا ساتھی ہے، تو وہ دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ غلط فہمیاں دور ہو جانے کے بعد دوستی ویسی کی ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں جذبات اور احساسات کیا ہیں جو ہوتے نہیں ہیں، مطلب خود بخود پیدا ہوتے ہیں۔ اسے دیکھیے محبت ہے وہ کی نہیں جاتی، وہ خود بخود ہوتی ہے۔ تو یہ ایک ایسا جذبہ ہے پیار کا، دوستی کا، کہ جس پر انسان کو ذرا بھر بھی اختیار نہیں ہوتا، پھر چاہے اس میں بہت سی تکلیفیں اٹھانی پڑیں، دکھ اٹھانے پڑیں، انسان کو اٹھانے پڑتے ہیں، کیونکہ اس کام پہ چلنا، اس راہ پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ پریشان کن رویے، زمانے کے تانے، یہ تمام تکلیفیں اور پریشانیاں در حقیقت ایک عاشق کی معراج ہوتی ہے۔ اگر انسان چاہے کہ میں نے ترک محبت کر لی، محبت سے منہ موڑ لیا، دوستوں سے منہ موڑ لیا، تو یہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دل میں جو بات سمائی ہوئی ہے کبھی کبھار دماغ اس کو قبول کرنے میں بہت دیر لگاتا ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو زباں میں اثر کہاں۔ یعنی جتنا مرضی آپ دوسروں کو دکھا لیں کہ ہماری دوستی میں دراڑ آ گئی ہے، ہم تھوڑا پیچھے ہٹ رہے ہیں، لیکن دل کا کیا کیجیے کہ جو دل چاہتا ہے ہونا تو وہی ہوتا ہے، انسان اسی چیز میں خوش ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک دفعہ تھوڑی سی دوری آتی ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک عاشق اپنے دل کے ہاتھوں بہت زیادہ مجبور ہو جاتا ہے، اور دوبارہ وہ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے تو دوبارہ وہ اپنے محبوب سے تعلقات بڑھانے کی اور ملنے کی کوششیں کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ گویا محبوب کے رویے اور بیزاری سے بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے کہ زندگی میں یہ محبت، یہ دوستی ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جاتی ہے، کہ آہستہ آہستہ آپ جب بھولنا چاہتے ہیں تو فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انسان پہلے سے بڑھ کر، پہلے سے زیادہ طاقت سے، پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ ہماری زندگی میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات کو مومن خاں مومن نے شعر میں بیان کیا کہ میں نے جتنا چاہا تھا، دل میں پختہ عہد کیا تھا کہ میں نے اس شخص سے بات نہیں کرنی، لیکن میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور دوبارہ مجھے اس در پہ جانا پڑا، تعلقات کو دوبارہ بڑھانا پڑا اور تعلقات کو نئے سرے سے قائم کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، شعر نمبر 2،
ہنستے جو دیکھتے ہیں کسی کو کسی سے ہم، منہ دیکھ دیکھ روتے ہیں کس بے کسی سے ہم، بے کسی بے بسی۔ تو مفہوم لکھیں گے کہ جب میں دوسروں کو آپس میں اچھا بولتے دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے۔ اب ہم تشریح دیکھتے ہیں کہ شاعر کی بے بسی کیا ہو سکتی ہے، اس کی بے کسی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ محبوب سے بات کرنا چاہتا ہے، اس کو اپنے حالات بتانا چاہتا ہے، لیکن دوسرا بندہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتا۔ یہ ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ بھی بن سکتا ہے، اس کی دوسرے جو اس کا شاعر کا کہنے کا انداز ہے کیا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ دوسروں سے تو اچھی اچھی باتیں کر لیتا ہے، ہنس ہنس کے بات کر لی، اپنی کچھ سنا لی، کچھ ان کی سنا لی، لیکن میری طرف وہ دیکھتا بھی نہیں، مجھ سے بات بھی نہیں کرتا۔ تو اب ہم دیکھیں کہ ہم نے اس غزل کا پس منظر پڑھا ہے کہ ان کے دوست ناراض ہوتے، اپنے دوست کے لیے یہ انہوں نے غزل لکھی۔ تو دیکھیے ہم یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اپنے دوست کو دوسروں سے باتیں کرتے دیکھتے ہیں لیکن بے بس کیوں ہے کہ ان کا دوست، ان کا محبوب ان سے بات تک کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کے درمیان بہت سی ناراضگیاں اور بہت سے گلے شکوے تھے اور بہت سے اختلافات نے جنم لے لیا تھا۔ لیکن ہم دیکھیں کہ ایک عاشق کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کا محبوب صرف اسی سے تعلقات رکھے، کسی دوسرے سے گفتگو نہ کرے، اگر ان بن ہو جائے، تھوڑی ناراضگی ہو جائے تو پھر بھی عاشق کا دل کیا کرتا ہے کہ محبوب بس اسی کا ہو کر رہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، اور پھر ایک عاشق کو اپنی بے بسی اور مجبوری پر آنسو بہانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ محبوب سے کوئی بات بری نہیں لگتی، اس کی تمام باتیں اچھی لگتی ہیں، بلکہ برا کیا لگتا ہے، جس سے محبوب ہنس کے بات کرتا ہے انسان پہلے تو اس پہ رشک کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ بندہ ہی انسان کو برا لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جب عاشق اور میں اس کے محبوب کو آپس میں ملتے اور ہنستے دیکھتا ہوں تو حسد کی وجہ سے میرا دل جلتا ہے، کیونکہ میرے پہ تو اتنی پابندیاں ہیں کہ میں اپنے محبوب سے بات تک نہیں کر سکتا، باقی دنیا والے تو کر رہے ہیں بات۔ تو سب سے بری بات شاعر کو یہاں پر یہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ شعر نمبر 3، ہم سے نہ بولو تم اسے کیا کہتے ہیں بھلا، انصاف کیجئے پوچھتے ہیں آپ سے ہی ہم۔ مفہوم، آپ کا مجھے یہ کہنا کہ مجھ سے نہ بولا کرو اچھی بات نہیں، یعنی محبوب کہتا ہے نا کہ مجھ سے بات نہیں کرو، خاموش رہو، تو کہتا ہے ایسا مت کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ خود ہی بتائیں کہ آپ کے اس رویے کو ہم کیا کہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس سے مراد دیکھیں شاعر کیا کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے کہ میرے محبوب نے مجھ پہ بہت سی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، وہ میری بات سننا نہیں چاہتا، وہ میری طرف دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو کہتے ہیں کہ جب عاشق اپنے محبوب کے پاس جاتا ہے تو کہتا ہے مجھ پر مہربانی کرو، مجھ سے ذرا اچھائی کا رویہ رکھو، میری بات مانو، لیکن کیا ہوتا ہے وہ بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا۔ تو عاشق کیا کہتا ہے کہ خدا را اب تو میری طرف دیکھیے، اب تو میری بات مانیے۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے رویے کی طرف دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانتا ہے، انصاف کی بات کریں، میرے دل کو حاضر ناظر جان کر بات کریں کہ کیا آپ کا رویہ بہتر ہے۔ اس سے شاعر کو اور بھی زیادہ اعتراض ہے، وہ کہتا ہے کہ انصاف کریں تو آپ کے اس انداز تخاطب کو، آپ کے بات کرنے کو کیا کہا جائے۔ اور پھر شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ میرے محبوب کی تو یہ ادا ہے، اس نے تو مجھے کہہ دیا مجھ سے نہ بولو، لیکن میری تو جان پر بن آئی کہ خدا را کیا ہو گیا ہے، یا خدا جانے ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ جو میرے محبوب کو بری لگی ہے۔ کہ ایک عاشق کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اپنے محبوب کو خوش رکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کو ہنسانا، اس کو خوش رکھنا۔ تو وہ اس بات سے کہتا ہے کہ اللہ جانے کیا بات ہو گئی ہے، میری کیا بات بری لگی ہے کہ جو میرے محبوب نے مجھ سے قطع کلامی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کہتا ہے کہ اپنے رویے پہ ذرا غور کریں، ایسی باتیں کرنے اور کرانے والی نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 4، بیزار جاں سے جو نہ ہوتے تو مانگتے، شاہد شکایتوں پر تیری مدعی سے ہم۔ جان سے بیزار ہونا، زندگی سے تنگ آ جانا، شاہد گواہ مدعی رقیب، یعنی جو شاعر کا دشمن ہے، عاشق کا جو دشمن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفہوم کیا ہے، اگر ہم اپنی زندگی سے تنگ نہ آئے ہوتے تو دشمن کے پاس میری جو شکایتیں ہیں اس پر کیا ہوتا، ہم کوئی گواہ لے کر آتے۔ اب دیکھیے اس میں کیا ہے، شاعر کہتا ہے کہ اے محبوب،
दूसरों के भड़काने पे। तुझे मुझसे जो शिकायतें हैं, अगर मैं बेजार ना होता तो मैं उन शिकायतों पर बोलता, मैं अपनी सफाई पेश करता, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं इस पे खुश हूँ। लोग जो मर्ज़ी तुम्हें मेरे बारे में बताते रहें, मैं खुश हूँ। अगर आम हालात होते, अगर मेरी ज़िंदगी अच्छी होती तो मैं अपनी बात की सफाई देता, अपने आप का दिफा करता। लोग तुम्हें जो गलत मलत बातें बताते, ठीक है, अगर तुमने उनकी बातों पे यकीन करना है तो ठीक है, मैं अपनी सफाई में कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर तुम्हें मुझसे शिकायत हैं और तुम्हें उनकी शिकायत दुरुस्त लगती हैं तो ठीक है, मैं इसके लिए पहले से ही तैयार बैठा हूँ, मैं तुम्हें कोई सफाई देना नहीं चाहूँगा। दरअसल क्या होता है, ये आशिक जब रंज उठा उठा कर इस हाल तक पहुंचता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो उनकी इन तकालीफ का कोई मदावा नहीं कर सकता। तो फिर वो कहता है कि जब मैं अपने महबूब से मिलने जाता हूँ, यानी इस शेर के मुताबिक शायद जब क्या कहेगा कि एक आशिक जब अपने महबूब से मिला, यानी उससे बात करनी चाहिए, तो महबूब ने क्या कहा, वो भड़क उठा और कहा कि तुमने जो मेरी बुराइयां की हैं, मैं तुम्हें इसके लिए बहुत बुरा भला कहूँगा। तो आशिक का जवाब क्या होगा कि अगर हालात अच्छे होते, मैं अपनी जान से तंग ना आया होता, मैं अपनी ज़िंदगी से परेशान ना होता, तो मैं इस बात में बहुत सी सफाइयाँ पेश करता, लेकिन अब क्या है कि अब मैं अपनी जान से बेजार हो चुका हूँ। तो कहता है कि इस इल्ज़ाम तराशी पर मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे हाथों मरने को तैयार हूँ, तुम पर फ़िदा होने को, तुम पर अपनी जान निसार करने को तैयार हूँ। अगर ऐसा है तो तुम कोई गवाह पेश करो। अगर गवाह पेश नहीं कर सकते तो एक साफ सी बात है कि मैंने तुम्हारी बुराई की ही नहीं, चुनाचे इस तरह मैं तुम्हारी हाथों मरने से बच जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे हाथों मरूं, क्योंकि मैं किसी भी वक्त मरने के लिए तैयार हूँ। तो दरअसल शायद इस शेर में क्या कहते हैं कि जब महबूब के जुल्म सितम हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो आशिक जुल्म सितम बर्दाश्त करने पर मौत को तरजीह देता है। वो कहते हैं इन जुल्म सितम से बेहतर है कि मौत आ जाए और मैं एक दफ़ा ही मर जाऊँ, ना मैं हूँगा, ना रकीब होगा, और ना ही ये जज्बात का रोना धोना होगा। वो जो 4 अशार की तशरीह आपने करनी है। आज हम जो दरख्वास्त करेंगे, प्रिंसिपल साहब के नाम दरख्वास्त है, किसी तारीख़ी मकाम पर जाने की इजाज़त तलब करनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे बाखिदमत। अब इसमें अक़दस लिखा हुआ है, तो आप जनाब भी लिख सकते हैं। बाखिदमत प्रिंसिपल साहब, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ज़िला अलिफ बे जी। बच्चों, हमने पहले भी बात की है कि हमने आयशा कॉलेज का जिक्र नहीं करना, क्योंकि बोर्ड में हम नहीं बताते हमने किस इदारे से पढ़ा है। उन्वान, तारीख़ी मुकाम पर जाने की सैर जनाब आली। तो हम पहले बताएंगे कि कॉलेज की हिस्टोरिकल सोसाइटी, जो तारीख़ी सोसाइटी, उसने क्या कहा है कि अपने इजलास में एक बात को तय किया है कि हमने किसी टीचर की ज़ेर निगरानी हमने कहाँ जाना है, किसी तारीख़ी मकाम की सैर करनी है। तो बताएं कि इस तरह हमने इंतखाब किया, चले लाहौर का या किसी और तारीख़ी जगह का हमने हवाला देना है, लेकिन याद रखें बच्चों, जगह तारीख़ी होनी चाहिए, या कोई तफरीही सफ़र हो जाए, दोनों चीज़ों में से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हमने लाहौर जाना है, इसके लिए हमें इजाज़त दी जाए, तो हम वहाँ पर तस्वीरें बनाएंगे और जो कुछ हमने सैर की है उसके बारे में हम लिखेंगे, और वो लिखा हुआ तमाम कंटेंट, तमाम मवाद कॉलेज के मैगज़ीन में शाया हो सकता है। तो क्या होगा, तमाम तालिब इल्म उससे फ़ायदा उठाएँगे, और फिर कि हमने तमाम तफसीलात तय कर ली हैं और आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा। और एक और दरख्वास्त भी करनी है कि सफ़र के आधे अखराजात कॉलेज फ़ंड में से अदा किए जाएँ। ठीक है, और आखिर में शुक्रिया अदा करना है, आपने दरख्वास्त गुजार अलिफ बे जीम और साथ आपने तारीख़ लिखनी है। तो बच्चों, इस तरह हमारे लेक्चर का अख्ताम होता है। किसी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं।